صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 14 5 to 14. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. اس قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا یا ابت، بابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. لفظ سجدہ جو یہاں پر استعمال کیا گیا اس کا ایک معنی یہی کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعضائے سجدہ مثلا پیشانی، ہتھیلیاں وغیرہ وہ زمین پر ایک خاص انداز سے ٹکاتا ہے. مگر سجدے کا جو لغوی معنی ہے اس میں ہر طرح سے جھکنا شامل ہے. تو یہاں پر ایک مطلب یہی کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ سورج، چاند و ستارے جو ہیں ان کے اس طرح کے اعضائے سجدہ تو نہیں ہیں، مگر کسی انداز کی تعظیم تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے احساس کی اور اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا. اب جب جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو فوراً انٹرپریٹ کیا، نبی خدا تھے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے جو باقی 11 بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکیں گے، یعنی غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوگا. وہ 11 ستارے ہو گئے اور خود ایک طرح کا معاملہ اس طرح کا خود ان کے والدین کے ساتھ بھی ہوگا، اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی ریکگنائز کریں گے اس منصب کو کہ جو یوسف علیہ السلام کو عطا ہونے والا ہے، اور ان کی والدہ بھی. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ والدین کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا، انہوں نے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا تھا، مگر جو اصل ایشو تھا وہ ان کے بھائیوں کا تھا. اس لیے کہ بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ جو باقی بھائی ہیں وہ سب کے سب دوسری ماؤں سے تھے. اس میں بھی کوئی پرابلم نہ ہوتا اگر ان میں اعلیٰ ظرفی ہوتی اور حسد، جیلسی ان کے اندر نہ ہوتی. دوسرا یہ کہ وہ دین حضرت یعقوب علیہ السلام کو پوری طرح سے قبول بھی کر رہے ہوتے. ان کے جو آگے الفاظ استعمال ہوں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے بھی بظاہر پوری طریقے سے مطمئن نہیں تھے، ورنہ ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کا جو لفظ انہوں نے آگے استعمال کیا ہے وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہ ہوتا. بہرحال یہ حسد کی ایک داستان ہے کہ جس کے نتیجے میں بہرحال یوسف علیہ السلام کو بہت سے مصائب، پریشانیوں اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر پروردگار عالم نے اس امتحان میں کامیابی پر یوسف علیہ السلام کو مصر کی شاہی تک پہنچا دیا. تو اب جناب یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنا یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، کوئی سازش نہ کریں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان یقیناً انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی شیطان یہ موقع ڈھونڈے گا، شیطان اس طرح سے پلان کرے گا کہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور یہ کہے کہ دیکھو یوسف جو ہے وہ تم سے بالاتر اور فوقیت حاصل کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ حسد کریں اور حسد کے نتیجے میں وہ تمہارے خلاف سازش کریں اور تمہیں نقصان پہنچائے. اب جناب یعقوب علیہ السلام یہ اس وارننگ کے ساتھ اور اس خطرے کے احساس اور اس کے بیان کے بعد اس کو مزید کھولتے ہیں. یہ جو خواب دیکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے، تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، کہ اسی طرح سے، یعنی کس طرح سے، جس طرح سے تمہیں خواب میں دکھایا گیا ہے. تو ہوگا کیا، یجتبیک ربک، تمہارا رب جو ہے تمہیں امتیاز عطا کرے گا، تمہیں مجتبی بنائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تعبیر خواب کا علم عطا کرے گا. یعنی خواب دیکھنا، مگر خواب کے دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر بتانا
کہ وہ جو اشارے موجود تھے ان کا مطلب کیا ہے. جیسے مثلا یہاں پر ابھی ستاروں کا ذکر تھا، سورج کا ذکر تھا، چاند کا ذکر تھا، مگر یہ ستارے ان سے مراد کیا ہے، سورج ان سے مراد کیا ہے، چاند اس سے مراد کیا ہے. وہ جو اس کی تعبیر ہے، جو اس کی تعویل ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، جو اینڈ رزلٹ ہے، وہ اس کے سمجھنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو اس سے سمجھایا گیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ تمہیں تعلیم کرے گا من تعویل الاحادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. کما اتمہا علی ابویکا جیسے کہ تمہارے باپ دادا پر، تمہارے آباء و اجداد میں سے بھی دو، ابراہیم اور اسحاق پر اس نے اس نعمت کو پورا کیا تھا. ان ربک علیم حکیم یقیناً تمہارا پروردگار جاننے والا ہے، بڑا ٹھیک کام کرنے والا ہے. یہ جو اتمام نعمت ہے اس سے مراد بظاہر یہ ہوگی کہ یہ جو نعمت کا کنٹینیویشن یعنی اس کی کنسسٹنسی، کہ وہ نبوت جو اب 3 پشتوں سے جاری ہے تو وہ آگے بڑھے گی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، تو یہ 3 پشتیں تو ہو گئیں. اب اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یعنی پہلے بھی نعمت کو خدا نے روک نہیں دیا تھا، آل یعقوب تک اس کو لے آیا تھا، یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا. اب وہی کا ابراہیم اور اسحاق تک اس نے لے کر آیا، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھی، بات یعقوب علیہ السلام تک آئی، اور اب یہ بات تمہارے ذریعے سے مزید آگے بڑھے گی. ان ربک علیم حکیم یقیناً تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین بلا شبہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ میں سے کسی نے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کی تحریک پر ان کے مشورے سے ایک سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ابراہیم کو وطن تو شام ہے، اس کی اولاد بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے گویا اس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے، ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی وہ خود غور کریں کہ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کا جواب دے رہے ہیں تو ان کا سورس کیا ہے. تم ان کو پھنسانا ہی چاہ رہے تھے نا، ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے جواب دیں گے. تو اب یہ جو علمی جوابات آ رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے تو کوئی سورس تو ہے نہیں. تو پھر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس وہی کی روشنی میں ان کے جوابات دے رہے ہیں جو ان کی نبوت کا بہت اہم ثبوت بن جاتا ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا جب انہوں نے کہا، برادران یوسف نے کہا، کیا کہا انہوں نے کہ یوسف اور ان کا بھائی یعنی وہی بنیامین جو ایک ماں سے تھے، یوسف علیہ السلام اور وہ، کہ یہ اور ان کا بھائی احب الی ابینا منا وہ ہمارے بابا جان کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، وہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ان سے محبت کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت بھی ہیں، یعنی ہماری طاقت زیادہ ہے، ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین یقیناً ہمارے بابا جان جو ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں کا جو مسئلہ تھا وہ خود اعتقادی اعتبار سے بھی بہت زیادہ شیکی تھا، بہت ڈسٹرب تھا، ورنہ یہ جملے نبی خدا کے لیے وہ استعمال نہ کرتے. ایک تو والد کا احترام، لیکن والد کا احترام کے ساتھ ساتھ نبی خدا کا جو احترام ضروری تھا اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا. ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری والد کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے کہ ان کے اندر حسد نہ آنے پائے. یعقوب علیہ السلام نے تو یقیناً اسی طرح کا رویہ رکھا ہوگا، مگر یوسف علیہ السلام کے اپنے فطری خواص، ان کی صلاحیتیں، ان کا صاحب رشد و کمال ہونا، وہ اس بات کا یقیناً باعث بنے گا کہ جو صاحب کمال ہے اس کے اس کمال کی تعریف کی جائے. لیکن یہ بھی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ کس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، کس وجہ سے ان کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے. مگر یہ تزکیہ نفس کی منزل ان کے اندر نہیں تھی. تو اب انہوں نے جو سازش کی وہ یہ کی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضاً یخل لکم وجہ ابیکم کہ یوسف کو قتل کر دو یا ڈال دو ایک ایسی جگہ پر کہ وہ جلا وطن ہو جائے، سرزمین پر لے جا کر ڈال دو اور تمہارے بابا جان کی توجہات تمہارے لیے مخصوص ہو جائیں. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم اچھے لوگ بن جانا، نیک لوگ بن جانا، صالحین میں شامل ہو جانا. یہ جو توبہ کا بڑا ہی ایک
عامیانہ سا تصور ہے کہ جس میں ایک انسان جان بوجھ کر گناہ بھی کرے اور پھر سمجھے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور جبکہ معاملہ حق اللہ سے آگے حق الناس کا ہو، جس کے بارے میں خدا اور زیادہ سینسیٹیو ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے گناہ کو اس انداز سے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا اور گناہ کو اس انداز سے نہیں کمٹ کیا جا سکتا، ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ معاملہ تو بہت ہی خراب ہو گیا کہ جہاں پر کسی کو قتل کرنے کی بات ہو اور وہ بھائی بھی ہو اور پھر اس کے حوالے سے نبوت کے اعلانات بھی ہوں۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ بڑا بھائی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کی طرف ہمدردی رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ لا منہم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اندھیرے کنویں میں انہیں ڈال دو۔ یعنی اگر تم اپنے بابا جان کی جو توجہات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یلتقطہ بعض السیارہ، کہ کوئی اگر قافلہ مسافروں کا وہاں سے گزرے گا تو وہ ان کو وہاں سے اٹھا لے گا، یعنی کم سے کم اس کی جان بچ جائے گی۔ ان کنتم فاعلین، اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو۔ قالو، اب اس کے بعد ظاہر قرآن مجید جس طرح سے منظر کشی کرتا ہے کہ وہ لوگ آئے اپنے والد کے سامنے، قالو، اور انہوں نے کہا یا ابانا، بابا جان کیا وجہ ہے، ما لکا لا تأمن علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی بھائی ہمارا، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، ہمارے ساتھ اسے بھیجیے کل، یرتع ویلعب، کہ وہ باغوں میں آئے، بہرہ اندوز ہو، مزے کرے، تھوڑا کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی یوسف کو ذرا سا بھی کوئی نقصان گزن نہ پہنچے۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی، کہ مجھے اس بات کا غم ہے، اس بات کا ڈر لگتا ہے، ان تذهبوا بہ، کہ تم اسے لے کر تو جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور اسے جو بھیڑیا ہے وہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غفلت کرو۔ اب یہ اس معاشرے کے اندر، ایک تو خود یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حیث اور پھر اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت، اور پھر دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام چاہ رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ان کے لیے بہانے جو ہیں ان کو سد راہ اس کے لیے قائم کی جائے، کہ اس کو رکاوٹ پیدا کی جائے کہ بعد میں کہیں ایسا کوئی بہانہ یہ لوگ پیش نہ کریں، جو بھی ریزن رہا ہو۔ مگر یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر میرے یوسف کو نقصان پہنچائے اور تم غفلت میں پڑے رہو۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم اتنی بڑی جماعت بھی ہیں، اتنے لوگ ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ جملہ جو ان لوگوں نے کہا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ یہ داستان آگے بڑھے گی مگر اگلے صفحے پر انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔